بہت وقت پہلے کی بات ہے۔ ایک دور دراز کے گاؤں میں ہاشم نام کا ایک غریب لیکن نیک دل انسان رہتا تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی کھیت تھا نہ کوئی دکان۔ اس کی روزی روٹی کا ذریعہ بس اس کی چند بکریاں تھیں جنہیں وہ روز جنگل میں چراتا گھر چلایا کرتا تھا۔ ہاشم کی زندگی سادی تھی لیکن دل بہت صاف۔ وہ نماز کا پابند تھا اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ کبھی کسی سے شکایت نہ کرتا اور جانوروں سے بھی بہت رحم سے پیش آتا۔ ایک دن کی بات ہے، سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ ہاشم بکریوں کی رسیاں سنبھالتا ہوا جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے بھر وہ ذکر کرتا رہا اور بکریاں اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ جیسے ہی وہ جنگل کے اندر ایک پہاڑی کے پاس پہنچا، بکریوں کو کھلا چھوڑ کر وہ ایک پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ اچانک اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی جانور درد سے کرا رہا ہو۔ ہاشم اٹھ کر آواز کی طرف بڑھا۔ جھاڑیوں کو چیرتے ہوئے جیسے ہی وہ قریب پہنچا تو ایک منظر دیکھ کر اس کا دل دہل گیا۔ ایک مور جال میں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ اس کے پنکھ ماڑی ہوئے تھے، پاؤں سے خون بہہ رہا تھا اور وہ تکلیف میں پھڑپڑا رہا تھا۔ ہاشم نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں شکاری تو نہیں۔ پھر وہ آہستہ سے مور کے پاس پہنچا اور پیار سے بولا، ہاشم ڈر مت، میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے اپنی کمر سے چھری نکالی اور بہت نرمی سے جال کاٹنے لگا۔ مور پہلے تو گھبرا رہا تھا لیکن ہاشم کی میٹھی آواز اور رحم دل ہاتھوں نے اسے سکون دیا۔ تھوڑی دیر میں جال پوری طرح کٹ گیا۔ ہاشم نے مور کو اپنی گود میں اٹھایا، صاف جگہ پر لے جا کر اس کا اور اپنی چادر کے ایک ٹکڑے سے زخم باندھ دیا۔ ہاشم سرگوشی میں، اللہ نے تجھے میرے حوالے کیا ہے اور یہ میرا فرض ہے کہ تجھے بچاؤں۔ مور نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، جیسے اس کی آنکھوں میں شکریہ اور بھروسے کی چمک ہو۔ ہاشم سوچ میں پڑ گیا، کیا اس زخمی مور کو یوں ہی چھوڑ دوں گھر لے جاؤں جب تک ٹھیک نہ ہو جائے؟ وہ زخمی مور کو گود میں لیے بیٹھا تھا، من بے چین لیکن آنکھوں میں کرانا بھری ہوئی تھی۔ مور اب تھوڑی دیر سے شانت ہو گیا تھا، اس کی سانسیں نارمل ہو رہی تھی۔ ہاشم نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہاشم، تجھے یہاں یوں تڑپتا نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کی مخلوق ہے تو، اور میں صرف بکریوں کا ہی نہیں تیری بھی حفاظت کروں گا۔ اس نے اپنے لوٹے سے تھوڑا پانی پلایا، چادر کے ٹکڑے سے زخم دبایا، پھر جھولے سے تھوڑا سا خشک چارہ نکال کر مور کے آگے رکھ دیا۔ مور نے آہستہ سے گردن ہلائی جیسے شکریہ ادا کر رہا ہو۔ دوپہر کا سورج سر پر تھا۔ ہاشم نے بکریاں اکٹھی کی، ایک ہاتھ میں لاٹھی دوسرے ہاتھ میں مور کو سنبھالتے ہوئے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ راستہ لمبا تھا لیکن اس کے قدموں میں تھکان نہیں تھی۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی بوڑھی ماں نے دروازہ کھولا۔ مور دیکھ کر چونک گئی۔ ماں، بیٹا یہ تو جنگل سے لایا ہے۔ ہاشم، ہاں امی، یہ جال میں پھنسا ہوا ملا۔ جان بچ گئی لیکن زخم گہرا ہے، جب تک ٹھیک نہ ہو جائے میں اس کا علاج کروں گا۔ ماں سر ہلاتے ہوئے، اللہ تجھ سے راضی ہو بیٹا، جانوروں پر رحم کرنے والوں پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ ہاشم نے مور کے لیے ایک کونے میں نرم گھاس بچھائی، پانی اور دانہ رکھا اور دیکھ بھال میں لگ گیا۔ ہر روز مرہم پٹی کرتا، قرآن کی تلاوت کرتا اور پھونک مارتا تاکہ اللہ کے کلام سے شفا ہو۔ دن با دن مور میں جان لوٹنے لگی، آنکھوں کی چمک واپس آئی، پنکھ کھولنے لگے، وہ کھڑا ہو کر چلنے بھی لگا۔ لیکن ہاشم کو ابھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ صرف ایک مور نہیں، اللہ کی طرف سے آنے والی رحمت کی چپکے دستک ہے۔ ایک شام سورج ڈھل رہا تھا، آسمان لال ہوا تھا۔ ہاشم تھک کر آنگن میں بیٹھا تھا، مور اس کے سامنے گھاس پر بیٹھا تھا۔ اچانک مور نے آنکھیں سیدھی ہاشم کی آنکھوں میں ڈال دی۔ اس نظر میں کچھ تھا جیسے وہ بولنا چاہتا ہو۔ ہاشم چکا، اسے لگا کہ اس مور کی آنکھوں میں انسانوں جیسی سمجھداری ہے۔ ہاشم دل میں، تو کون ہے اے مور؟ کیا تجھ میں کوئی بات ہے جو میں نہیں جانتا؟ رات گہرائی، چاند نکل آیا۔ ہاشم نماز پڑھ کر سو گیا۔ نیند میں اسے عجیب سا خواب آیا۔ خواب میں وہی مور سنہری روشنی سے چمک رہا تھا اور انسانی آواز میں کہہ رہا تھا، مور خواب میں، اے ہاشم تو نے مجھے بچایا، میری خدمت کی، مجھ پر رحم کیا۔ تجھے نہیں پتہ تو نے کسی جانور کی نہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ایک بندے کی مدد کی ہے۔ تیری نیک نیتی اور صبر کا وقت اب ختم ہونے والا ہے، اللہ نے تیرے لیے دروازے کھولنے کا ارادہ کیا ہے۔ ہاشم خواب میں گھبرا کر، کون ہو تم؟ مور، ابھی وقت نہیں آیا، لیکن جو تو کر رہا ہے، تیرا نام اب صرف چرواہوں میں نہیں رہے گا، اللہ تجھے وہاں لے جائے گا جہاں تو نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ خواب ٹوٹ گیا۔ ہاشم کی آنکھ کھول گئی، سینہ دھڑک رہا تھا لیکن دل میں عجیب سی راحت تھی۔ وہ کچھ سمجھ نہ پایا، آنکھیں بھیگ گئیں۔ ہاشم سر جھکا کر، اے رب، اگر تو نے مجھے چنا ہے تو میں سر جھکائے تیری راہ پر چلنے کو تیار ہوں۔
अगली सुबह जब हाशिम ने आंखें खोली तो देखा कि मोर बिल्कुल ठीक खड़ा है। वो एक बार पंख फड़फड़ाया और हाशिम के पास बैठ गया। फिर इसी तरह आंखों में देखा। अचानक मोर जोर से बोला, कहाँ? और कुछ ही पल में आंगन के एक कोने में तेज हवा चली, जैसे नूरानी हल्का बन गया हो। हाशिम हक्का बका रह गया। वो समझ गया ये कोई आम परिंदा नहीं, कोई इलाही निशानी है। वो नूरानी हल्का चांदनी सा लग रहा था, हवा में रूहानी खुशबू फैल रही थी। मोर आहिस्ता आहिस्ता इस रोशनी की तरफ बढ़ा, हर कदम के साथ जमीन पर हल्की रोशनी फैलती जाती थी। हाशिम का डर अब मोहब्बत और सुकून में बदल चुका था। वो खड़ा हुआ, लेकिन इसके कदम खुद ब खुद रुक गए, जैसे कोई गैबी ताकत ने रोक लिया। फिर मोर की चमकती आंखों में देखते ही देखते तब्दीली शुरू हुई। इसका जिस्म बड़ा होने लगा, पंखों के बीच से रोशनी की लकीरें निकलने लगे। मोर ने जोर से पंख फैलाए और एक झोंके के साथ इसकी पूरी शक्ल बदल गई। हाशिम के सामने एक नूरानी मखलूक खड़ी थी, एक तरफ इंसानी शक्ल, दूसरी तरफ परिंदे की जलालत। पूरे जिस्म से नूर की लकीरें उठ रही थी। हाशिम की आंखों से आंसू बह निकले। हाशिम होंठ थर थराते हुए, ए अल्लाह, ये क्या है? नूरानी मखलूक इंसानी लहजे में, ए हाशिम, तूने मुझे इस वक्त उठाया जब मैं जख्मी था। तूने मेरी देखभाल की जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। तूने बगैर मेरी पहचान पूछे मुझ पर रहम किया और इस तरह अल्लाह की राह में एक बंदे की मदद की। अब वही अल्लाह तुझे वो इज्जत देने वाला है जिसकी तुझे उम्मीद भी ना थी। मैं कोई आम परिंदा नहीं, मुझे आसमानों से एक खास मकसद के लिए भेजा गया था, लेकिन इंसानी लालच और जालिम शिकारियों की वजह से मैं जख्मी होकर गिर पड़ा। अल्लाह ने तुझे चुना क्योंकि तो वो है जो बगैर बदले की उम्मीद के भी नेकी करता है। हाशिम कांपती आवाज में, मगर मैं तो सिर्फ एक गरीब चरवाहा हूँ। नूरानी मखलूक, नहीं हाशिम, तो अल्लाह का दोस्त है, और जो अल्लाह का होता है इसके लिए फकरी भी बादशाही से ऊंची होती है। इतना कहकर वो नूरानी मखलूक रोशनी में घुस गई और मोर फिर सादी शक्ल में लौट आया, लेकिन इसकी आंखों में अब एक वदा छुपा था। अचानक वो मोर उड़ गया आसमान की तरफ और रोशनी धुआं बनकर गायब हो गई। हाशिम वहीं बैठ गया। इसके होश उड़ चुके थे, लेकिन दिल में अजीब सा सुकून था। इस रात वो बहुत देर तक सजदे में रहा, रोता रहा, अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। अगली सुबह अजान की आवाज गूंज रही थी। हाशिम सजदे से सर उठाया, लेकिन दिल अभी झुका हुआ था। हाशिम, ए रब, मैंने तो सिर्फ तेरा नाम लेकर मदद की थी और तूने अपनी पहचान से नवाज दिया। वो उठकर बाहर आया। आंगन वही था, लेकिन अब एक अलग सी बरकत महसूस हो रही थी। इस दिन इसने जंगल जाने का इरादा न किया। दिल बेकरार था, बदन हल्का। वो घर के कामों में लग गया। माँ के लिए चूल्हा जलाया, पानी भरा, बकरियों को चारा डाला। दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अजनबी आदमी खड़ा था, साफ सुथरे कपड़े, हाथ में लकड़ी की डंडी। अजनबी, क्या आप ही हाशिम हैं? हाशिम, जी बताई। अजनबी मेहर लगी चिट्ठी निकालते हुए, मैं पास के कस्बे से आया हूँ। अमीर खान साहब ने भेजा है। उनके बाग में एक पुराना कुनवा साफ कराना है। लोगों ने बताया कि आप ईमानदार और मेहनती हैं, इसीलिए आपको बुलाया है। मजदूरी भी अच्छी देंगे। हाशिम हैरान, मगर मैंने तो किसी को नहीं कहा। अजनबी मुस्कुराते हुए, खान साहब को एक परिंदे ने आपके बारे में बताया है। हाशिम के हाथ से चिट्ठी गिरते गिरते बची। इसके होंठ थरथराए। हाशिम सर झुकाकर, मैं चलने को तैयार हूँ। अगले ही दिन वो कस्बे के लिए रवाना हुआ। ये पहली बार था कि वो अपने गांव से बाहर जा रहा था। जब वो अमीर खान के बड़े मकान पर पहुंचा तो सब हैरान रह गए। सादा कपड़े, झुकी नजरें, चेहरे पर नूर। अमीर खान, तुम्हारा नाम सुनकर दिल गवाही दे रहा है कि तुम सच्चे आदमी हो। हमारे बाग का पुराना कुनवा साफ कराना है। इसमें कोई अजीब सी रोशनी दिखाई दी है। हाशिम को सब कुछ समझ आ रहा था, लेकिन वो खामोश रहा। इसे कुनवे के पास ले जाया गया। जैसे ही इसने झांका, नीचे हल्की सी रोशनी थी और एक पुराना लिखा हुआ लोहे का संदूक चमक रहा था, जिस पर कुरानी आयतें कंदा थी। हाशिम नीचे उतरा, कांपते हाथों से संदूक को छुआ। जैसे ही इसने उठाने की कोशिश की, संदूक खुद ब खुद ऊपर खींचता चला गया। संदूक खोला गया तो अंदर सोने की मोहरें, चांदी के सके और एक पुरानी चिट्ठी थी। चिट्ठी पर लिखा था, जिसने बगैर लालच के जख्मी परिंदे की खिदमत की, वही इस अमानत का हकदार होगा। हाशिम के हाथ कांपने लगे, आंसू बहने लगे। अमीर खान सबके सामने, इस खजाने पर अब सिर्फ हाशिम का हक है। हाशिम जो कल तक फटी चादर ओढ़ता था, आज अल्लाह के इनाम का वारिस बन चुका था। वो संदूक लेकर गांव वापस आया। गांव में खबर फैल चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई अल्लाह का करम कहता, कोई जादू। कुछ जलने लगे। हाशिम ने सबसे पहले घर में संदूक रखा, वुजू किया, लंबी नमाज पढ़ी और दुआ मांगी। हाशिम, ए अल्लाह,
مجھے اس دولت سے ناکام نہ کرنا، میری سادگی کو غرور میں اور میرا ایمان دنیا کے لالچ میں نہ بدلنا۔ پھر اس نے اس دولت کو امت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ سب سے پہلے گاؤں کی ٹوٹی مسجد کو خوبصورت بنوایا، پھر ایک چھوٹا سکول، پھر بوڑھوں کے لیے دواخانہ، یتیموں کے لیے کھانا، مسافروں کے لیے سرائے۔ آج بھی وہ صبح بکریوں کے پاس جاتا، ماں کے پاؤں دباتا، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتا۔ لیکن جہاں عزت ہوتی ہے وہاں امتحان بڑھ جاتے ہیں۔ گاؤں کا سرپنچ مقصود خان حسد کرنے لگا۔ ایک دن ایک غریب عورت کے زیور چوری ہونے کی افواہ اڑائی گئی اور الزام ہاشم کے مدرسے کے بچوں پر لگا دیا گیا۔ پنچایت بلائی گئی۔ مقصود خان غصے میں، تو نیک بننے کا دکھاوا کرتا ہے، تیرے سکول میں چوری سکھائی جا رہی ہے۔ ہاشم خاموش کھڑا رہا۔ ہاشم آہستہ سے، اگر میرا علم کسی کو ظالم بنا رہا ہے تو میں وہ علم بند کر دوں گا، لیکن الزام لگانے سے پہلے ثبوت لاؤ۔ بھیڑ میں سے ایک ننھا بچہ روتا ہوا آیا۔ بچہ، امی نے جھوٹ بولا تھا، زیور چوری نہیں ہوئے، زمیندار کے پاس گروی رکھے تھے۔ مقصود چاچا نے کہا تھا کہ ہاشم چاچا کے بچوں پر الزام لگاؤ۔ سناٹا چھا گیا۔ مقصود کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ہاشم نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہاشم، اے رب، تو گواہ ہے، میں نے کسی کا حق نہیں مارا۔ اگر تیری راہ میں چلنا اتنا مشکل ہے تو مجھے اس راہ پر اور مضبوطی دے۔ اس رات اسے پھر خواب آیا۔ مور سامنے تھا، تھکا ہوا اور غمگین۔ مور، تیرا امتحان ابھی پورا نہیں ہوا۔ دولت دے کر اللہ آزماتا ہے، لیکن نام دے کر پرکھتا ہے۔ اب تجھے نیکی کا نام ملا ہے، اس نام کو بچانا اصل جنگ ہے۔ دن گزرتے گئے۔ ہاشم کا نام گاؤں سے باہر تک پھیل گیا۔ لوگ دور دور سے آتے، کوئی دعا کروانے، کوئی صرف دیکھنے۔ ایک دن 3 بزرگ صوفی آئے۔ انہوں نے ہاشم کو دیکھا، بچوں کو قرآن پڑھاتے ہوئے مسکرائے اور کہا، بزرگ صوفی تو غریب نہیں، اللہ کا ولی ہے۔ ہم اپنے پیر کی وصیت پر تجھے ڈھونڈتے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک چرواہا جو مور کو بچائے گا انسان کی رہنمائی کرے گا۔ ہاشم، میں رہنما نہیں صاحب، میں تو علم بھی مکمل نہیں جانتا۔ صوفی، جسے علم کا گھمنڈ ہو وہ علم سے گر جاتا ہے، اور جسے علم کی کمی کا احساس ہو وہی علم کا اصل وارث بنتا ہے۔ اس دن مسجد میں بڑی محفل ہوئی۔ صوفیوں نے ہاشم کی کہانی سنائی، لوگ رو پڑے۔ ہاشم کھڑا ہوا، قرآن کی آیت پڑھی۔ ہاشم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ میں پیر نہیں، عالم نہیں، میں صرف ایک انسان ہوں جس نے ایک زخمی مور کو اٹھایا تھا۔ نیکی کی شروعات وہیں سے ہوئی۔ اگر تم بھی کسی ٹوٹے دل کو سہارا دو، کسی بے سہارا کو تھام دو، تو رحمت کے دروازے سب کے لیے کھول جاتے ہیں۔ گاؤں بدل گیا، جلن ختم، محبت بڑھ گئی۔ مقصود خان اب ہر جمعہ آگے بیٹھتا اور روتے ہوئے کہتا، میں نے جسے نیچا دکھانا چاہا اللہ نے اسی کے سامنے مجھے جھکا دیا۔ ایک رات ہاشم چھت پر لیٹا ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہی مور اڑتا ہوا آیا، اب نہ زخمی تھا نہ چھپا ہوا۔ مور، سفر اب آخری موڑ پر ہے، جو بوائی تو نے کی اب فصل کا وقت قریب ہے۔ ہاشم، کیا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ مور، جس نے تجھے چنا تھا وہ تیرے ہر آنسو سے واقف ہے، تو اب اسی کی امانت ہے اور امانت لوٹائی جاتی ہے۔ ایک رات طوفان آیا، جنگل میں آگ لگ گئی، ایک یتیم لڑکا پھنس گیا۔ ہاشم بھاگا، آگ کے بیچ سے لڑکے کو نکالا، لیکن ایک بھاری لکڑی گرنے سے اس کا پاؤں دب گیا۔ وہ وہیں گر پڑا، لڑکے کو سینے سے لگائے، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ دھوئیں کے بیچ سے سنہری روشنی چمکی، مور نظر آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مور، ہاشم، سفر اب پورا ہوا۔ ہاشم کی سانسیں سست پڑ گئیں، ہونٹ ہلتے رہے۔ لا الہ الا اللہ، مور، اللہ نے تجھے بچایا تھا تاکہ تو اوروں کو بچا سکے، اور جب تیرا کام پورا ہوا تو تجھے واپس بلا لیا۔ مور نے ایک پنکھ اس کے سینے پر رکھا۔ ایک لمحے میں ہاشم کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اگلی صبح پورا گاؤں رو رہا تھا۔ جنازہ اسی مسجد میں پڑا گیا جس کی بنیاد اس نے رکھی تھی۔ ہزاروں لوگ آئے۔ اس کی قبر پر قرآن رکھا گیا اور ایک مور ہر صبح وہاں بیٹھنے لگا۔ لوگ کہتے ہیں وہ مور اب بولتا نہیں، بس تسبیح پڑھتا ہے۔ ہاشم اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کی یاد، اس کی نیکی، اس کی دعائیں ہوا میں، مٹی میں، مسجد کی دیواروں میں، بچوں کی آنکھوں میں زندہ ہے۔ گاؤں کا نام ابودار الہاشم ہے۔ آج بھی سورج کی پہلی کرن اس کی قبر پر پڑتی ہے، اور ہر جمعہ کی صبح وہی مور چپکے سے آتا ہے، سر جھکاتا ہے اور ڈوب جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ اب کسی اور مومن کو ڈھونڈ رہا ہے، کسی اور ہاشم کو جو ایک زخمی پرندہ دیکھے اور بغیر سوچے اس کی مدد کر دے۔